آج قرآن مجید کے وہ نہیں کریں گے، سیرت کے اوپر ایک میں نے جو آج درس دیا تھا کہیں، اس کے میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے ملہم، الہام سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی دوسروں کو رغبت دینے والا، دوسروں کے الہام دینے والا، دوسروں کا حوصلہ بڑھانے والا۔ یہ صفات اگر ہو جائے نا ہر ایک میں، خدا یہ قسم دنیا بھی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اگر باپ گھر پہ یہ کام کرے نا، اس کی گھر آباد ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں، ہو سکتا ہے دین کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، مطلب کہ #صدقہ جاریہ۔ تو چلے باقی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر باس اپنا اس میں کیا کہتے ہیں آفس میں یہ کام کریں نا، فیکٹری میں کام، یقین کریں ہر ایک کا حوصلہ بڑھے گا، ہر ایک بڑھ چڑھ کر کام کرنے کے دل چاہے گا۔ اس کے بارے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر فبكى ابو بکر وقال یا رسول اللہ هل انا ومالی الا لك یا رسول اللہ، رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ نہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مال رکھے، جب بھی مسلمانوں کے لیے جہاد کے لیے جب بھی تقاضا ہوگا نا ابو بکر کے مال حاضر تھے، جب بھی ذرا اشارہ کہ ابو بکر مال لے کے حاضر ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا کہ کوئی کسی کے مال مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، میرے امت پر میرے اوپر کسی کے مال اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، اس کے سن کے رونے لگے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھی اور میرا مال بھی آپ ہی کے لیے یا رسول اللہ، میں بھی اور میرے مال بھی آپ ہی کے لیے یا رسول اللہ، یوں فرمایا۔ یہ ہوتا ہے حوصلہ بڑھانا، لے کے آئے یار، یہ لے کے آئے، یہ فلان بھی اس سے زیادہ دیتا ہے، تو ایسے ہی یوں کر کے نا، یہ حوصلہ شکنی نہیں کرنا، حوصلہ کیا کرنا ہے، اونچے کرنا ہے، بلند کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور حدیث میں فرمایا جس نے بھی میرے اوپر، اسلام پر، قرآن پر، دین پر، میرے امت پر جس نے بھی خرچ کیا سب کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، دنیا میں سب کا بدلہ میں نے دے دیا۔ ابو بکر کے بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا۔ ابو بکر کے قیامت کے دن کون دے گا؟ اللہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب بتائیں اس کے بعد کون ابو بکر بڑھ چڑھ کر اور خرچ کی ہوں گے، اور مزید سے خرچ کی ہوں گی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کس نے آج روزہ رکھے ہیں، آج صبح کس نے روزہ رکھے ہیں؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر نے کہا کہ میں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا من تبع منکم اليوم جنازۃ، قال ابو بکر انا، آج تم میں سے کس نے جنازہ پر شرکت کی ہے، کسی مسلمان کے جنازہ کس نے پڑھا؟ ابو بکر نے کہا میں یا رسول اللہ۔ پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، قال ابو بکر انا، کس نے آج مسکین کے کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے فرمایا کہ میں ہی کھلایا یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، قال ابو بکر انا، کس نے آج کسی مریض کے بیمار کی عیادت کی ہے، تماداری کی ہے؟ ابو بکر نے فرمایا میں۔ 4 سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روزہ کس نے رکھا، جنازہ کس نے پڑھا، مسکین غریب مسکین کی کھانا کس نے کھلایا، اور آخری سوال کیا ہے وہ مریض کی کس نے عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق چاروں میں کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ یہ جو 4 صفات ہے جس انسان کے اندر ہوگا نا، یہ 4 صفات، روزہ دار بھی ہو، جنازہ بھی پڑھا ہو، مسکین کے کھانا بھی کھلایا ہو، بیمار کے عیادت بھی کیا، حضور نے وہ جنت میں جائے گی۔ ابو بکر کی خوشخبری سنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی خوش۔ یہ ہیں کرنے کے کام، یہ ہیں کرنے کے کام۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، حضور نے فرمایا کہ میں نے دودھ پیا اور دودھ جو بچا ہے میں نے کس کو دے دیا؟ عمر تمہیں دیا۔
اور آگے خود ہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ علم ہے۔ عمر تو علم میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تمہارا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے علم ایسے حاصل کیا کہ پھر دنیا نے دیکھ لیا۔ پھر ایک اور، یہ بخاری کی روایت ہے، دوسرا بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھے ہیں کہ سب قمیض پہنا ہوا ہے لیکن عمر کے قمیض بہت لمبا ہے، اور خود ہی تعبیر فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے مراد کیا ہے؟ دین ہے، عمر سب میں دین میں سب سے آگے ہے، یوں فرمایا۔ ایک اور حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے تو جاتا ہے نا، اس راستے سے اگر شیطان آ رہا ہے، وہ شیطان بھاگ جاتا ہے اس راستے چھوڑ کر، دوسرا راستہ سے نکل جاتا ہے، یعنی تمہارا اتنا ہیبت ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کی کیا بڑھایا ہے؟ ان کا حوصلہ بڑھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بھی مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ تبوک کے موقع پر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مال نہیں دیے، سب کے اونٹ بھی دے دیے، گھوڑا بھی دے دیا، تلوار بھی دے دیا، نیزے بھی دے دیا، سب کچھ دیا، مال بھی دیے۔ سب کچھ دینے کے بعد پھر کنواں بھی خرید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اضر عثمان ما عمل بعد اليوم، رواہ ترمذی۔ حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی عمل کرے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا عثمان کو۔ یہ ہے دوسروں کا حوصلہ بڑھانا۔ اگر یہ باپ بھی اپنا اولاد کی اس طرح بڑھانے لگی، باس بھی، فیکٹری کے مالک بھی، اور اسکول کے ٹیچر بھی، یونیورسٹی کالج یونیورسٹیوں کے ٹیچرز بھی، پروفیسر بھی، طلباء کی یہ کہنا یہ کیا تم نے، یہ دفعہ کرو، یوں کر کے نہیں، وہ تو اور نیچے چلے جاتے، اور نیچے چلے، ان کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ اپنا اخلاق سے سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ٹھیک لگا کر آرام فرما رہے تھے اور پھندلی مبارک کھلا ہوا تھا، اور ابو بکر نکل گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ٹھیک لگا کے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد وہ بھی نکل گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازت لے رہے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ کے سیدھا فرمایا اپنا پنڈلی وغیرہ بند وہ کیا کہتے ہیں اوڑھ لیا، اور حضرت اما عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دو صحابی آپ کے، ابو بکر آیا، عمر آیا، آپ اسی طرح لیٹے رہے اور ٹھیک لگا کر، اور آپ کا پنڈلی مبارک بھی کھلا رہے، اور عثمان آنے پر ذرا آپ، حضور نے فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، رواہ مسلم۔ حضور نے فرمایا میں کیوں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ بھی شرم حیا کرتا ہے۔ یعنی اگر عثمان، میں اسی طرح اگر لیٹر رہے ہیں، عثمان آ کر ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا، میرا یہ کھلا ہوا تھا نا، اس کے دیکھ کر جو ہے نا وہ شرم کی وجہ سے چپ کر کے واپس چلے جانا تھا، اس وجہ سے میں بھی شرم حیا کی وجہ سے میں نے اس کے اوڑھ لیا اور سیدھا بیٹھ گیا ہوں، تاکہ عثمان جو بات کرنا چاہتے وہ بات کر لیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تلوار غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا، یہ تلوار میں کل ایک ایسے انسان کا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے پوری رات ہمیں نیند ہی نہیں ہے، کاش ہم ہو جائیں، کاش ہم ہو جائیں، کاش ہم ہو جائیں۔ صبح اٹھا اور اٹھ کے حضور نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ تو بیمار ہیں، ان کا آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا ادھر بلاؤ، لعاب مبارک لگایا اور فرمایا کہ یہ تلوار لاؤ اور شروع ہو جاؤ۔ فاتح خیبر بنا۔ اسی طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ بڑھایا۔ ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے جگہ پر مدینہ منورہ میں چھوڑ کے تشریف لے جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کیوں عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں کیا کروں، میں میدان کے آدمی ہوں۔ ہم ہوتا ہے شکر ہے جان چھوٹ گیا، یہ کہتے ہیں نا۔ انہوں نے کیا فرمایا یا رسول اللہ جہاد پر جانا ہے، میں میدان کا آدمی ہوں، عورتوں اور بچوں میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ ناراض ہو گئے، شکایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى
ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، رواہ البخاری۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ جب ہارون علیہ السلام 40 دن کے لیے تشریف لے کے جا رہا تھا نا طور پر، وہ پیچھے کس کے چھوڑ کے گیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے پیچھے چھوڑ کے گیا۔ یہ تو نہیں کہا کہ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہیں، تو بھی میرے لیے ایسے ہے، لیکن تو پیغمبر نہیں ہے، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ علی تو یعنی ولی تو ہے لیکن پیغمبر نہیں ہے، یوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک قوم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک قبیلہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ آ کر انہوں نے ڈیمانڈ کیا، یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسے بندے دے دیجئے وہ کیا ہو، امین ہو، ہم ان کے پاس زکاتیں بھی، خیرات بھی، ہر چیز دیں، اور ہمیں دین بھی سکھائیں، نماز بھی سکھائیں، قرآن بھی سکھائیں، سب کچھ کریں، ہمیں ایسے امین بندہ دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کل دوں گا۔ پھر صحابہ پوری رات صحابہ کے نیند نہیں آئے کہ یار ہم میں سے کون ہو گئے خوش قسمت۔ حضور فرمائیں گے کہ یہ امین ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے امتیاز لینا یہ آسان بات نہیں تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں یا رسول۔ فرمایا کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ حضور نے فرمایا لکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح، رواہ البخاری۔ حضور نے فرمایا ہر امت کے کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، میرے امت کے امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام بخاری نے روایت کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، رواہ الترمذی۔ حضور نے فرمایا کہ میرا امت کے حلال اور حرام کے علم سب سے زیادہ جس کے پاس ہے نا وہ معاذ بن جبل ہے۔ حضور نے فرمایا معاذ بن جبل ہے، ہر حلال چیز کے بھی پتہ ہے، حرام چیز کے بھی، اس کے علت کے بھی پتہ ہے، اس کے علت کے بھی پتہ ہے، ٹھیک، یوں فرمایا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یا معاذ واللہ انی احبک، یا معاذ واللہ انی احبک، 3 دفعہ فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑا محبت کرتا ہوں، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑا محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نا طریقہ، دیکھیں کیسے بات کرتا ہے، ہاں کیسے بات۔ 3 دفعہ فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے معاذ کسی نماز کے بعد نے یہ دعا مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رواہ ابو داود۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد نا، فرض نماز کے بعد دعا پڑھے کہ اللہم اعنی، یا اللہ مجھے مدد فرما، اللہم اعنی علی ذکرک، تیرے ذکر کے لیے مجھے مدد فرما، اور شکر کرنے کے لیے مدد فرما، اور تیرے عبادت کے بہترین عبادت کے لیے مدد فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان چیزوں میں چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے اس دعا کے ترک کر دیے ہوں گے؟ نہیں، پورا امت تک پھیلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا محبت سے اس طرح فرمایا۔ اور آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ان اللہ امرنی ان اقرئک قرآن، اے ابی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، میں تمہیں قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اسمانی لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ ابی کہ آپ جا کے قرآن سنائیں، میرا نام لیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم، جی تیرا نام لیا ہے میں تم۔ اس کے بعد ابی رضی اللہ عنہ نے قرآن کبھی نہیں چھوڑا، وہ پہلے بھی نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ بڑھایا۔ اس کے امام بخاری اور امام ترمذی نے، امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ نعم العبد خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالد ابن ولید کیا اللہ تعالیٰ کے کیا بندہ ہے یہ، ہاں اللہ تعالیٰ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یوں فرمایا۔ اور حضرت پھر پورا زندگی کس پہ رہا ہے؟ جہاد کے میدانوں میں رہا ہے، بلکہ آخر میں بد دعا بھی کیا ہے، شہید نہیں ہوا نا حضرت، اپنا موت مرا ہے نا۔ اور حضرت خالد بن ولید فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس شخص کے برباد کرے جو کہتے ہیں کہ جہاد پر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس انسان کے برباد کرے، پورا زندگی جہاد پر رہا، کوئی ایک عضو میرا ایسے نہیں ہے جہاں پر تیر کمان یا تلوار نہ لگا ہو، میرا ہر جگہ چور چور ہو گیا لیکن میں شہید نہیں ہوا، شہید ہونا بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے تلوار ہے،
تلوار کیسے اللہ تعالیٰ کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ اس لیے آخر تک وہ جہاد کے میدانوں میں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین صفاتوں میں سے ایک صفت ہے کہ حضور سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ دوسروں کا ہمیں الہام، یعنی ان کو حوصلہ افزائی کرنا ہے اچھے کاموں میں۔ ہم تو برا کاموں میں کریں گے، کیا ڈانس کیا، سبحان اللہ، ہاں یوں کر کے اس کو ڈانسر بنا دیتا ہے۔ جو گانا گاتا ہے اس کے ہم کیا کہتے ہیں، کمال ہو گیا، پتہ نہیں کون سے گانے اس جیسے گا رہا تھا، تو ایسے ناچ رہا تھا۔ پھر وہ ناچ گانا ہی کرے گا اور کیا کریں گے؟ اگر اچھے کاموں میں ہم وہ کریں گے نا، لوگ کہیں گے یار یہ لوگ مجھے تعریف کر رہے ہیں۔ جو اچھے لباس پہنے اس کے کیا کریں کہ بہترین لباس پہنا ہے، جو شرعی لباس پہنے، اچھے کاموں میں کیا کرنا ہے، تعریف کرنا ہے، تاکہ اس کے حوصلہ بڑھیں، تاکہ آگے اس نیک کاموں میں آگے جانے کی توفیق مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔